نہ کوئی وہاں کا کوئی جانور شکار کیا جائے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر موجود زمین کے ذروں سے لے کر حیوانات سے لے کر جمادات سے لے کر نباتات سے لے کر حشرات الارض سے لے کر فرمایا اس مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے۔ وہ رسول اللہ سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کی پابندیاں ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہیں، پھر حدود حرم کے اندر بہت ساری پابندیوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مصطفیٰ مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور مدینے کی اس نسبت یہی وجہ ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا احد جبل، یہ احد جو پہاڑ ہے، پتھر کا بنا ہوا پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے ابھی مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، اور جو شخص وہاں جاتا تھا اسے کوئی وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ انسان بیمار ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی وہاں پر قدم رکھے ہجرت کے بعد، مدینے کی مٹی اور اس کی ہوا کو خداوند قدوس نے شفا بنا دیا۔ مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہو گئی۔ کیوں؟ یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ کو حرم قرار دیا، میں مصطفیٰ مدینے کو کیا کرتا ہوں؟ حرم قرار۔ نہ صرف مدینے کو حضور علیہ السلام نے حرم قرار دیا، بلکہ آپ عظمت کو سنیں گے، فضل کو سنیں گے تو خالی یہی نہیں بلکہ مدینے کی ذروں نے، ریت کے ذروں نے، پتھروں نے، شجر و حجر نے، جو بھی چیز مدینے کے اندر اس جگہ سے نسبت رکھتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کائنات کی ہر شے کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ آپ آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے وجود پر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اسلام اور دین کو مکمل کر دیا۔ جب ذات مصطفیٰ پر نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، تو اب ہر شے رسول اللہ کو پہچانتی ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جس نے بھی محبت کی نا، حضور نے اس کی محبت کا اس کو صلہ دیا ہے۔ اب حدیث اٹھا کر دیکھیں، اونٹ، ایک آدمی نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور قافلہ مصطفیٰ کریم کا جا رہا تھا، تو وہ اونٹ بفرتا ہوا نبی پاک کے سامنے آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے دونوں گھٹنے رکھ کے، آپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنی زبان حال سے کچھ بڑبڑانے لگا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حدیث کے اندر آتا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو چل رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کافی دیر اس اونٹ پر توجہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں خدا سے ڈرا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے لیکن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ تو جانوروں نے بھی رسول اللہ سے محبت کی اور اس محبت کا صلہ مصطفیٰ نے واپس لوٹایا۔ ہرن کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، شکاری نے ہرن کو جال میں پھانسا ہوا ہے اور وہاں سے حضور علیہ السلام کو گزر ہوا، اس ہرنی نے آواز دی یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی تو شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ مجھے اس جال سے نکالیں تو میں ان بچوں کو ساتھ لے کر آ جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہرن کو کس نے شکار کیا؟ وہ شکاری سامنے آ گیا، وہ یہودی تھا، اس نے کہا جی میں نے شکار کیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس ہرن نے کہا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے تو آپ اس کو آزاد کرو۔ کہہ رہی ہے کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آتی ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیر تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر رہی ہے، یہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے کہا اگر یہ ایسا ہو گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا تم چھوڑ اس کو۔ وہ اس کو چھوڑا تو حدیث کے اندر آتا ہے وہ اونٹنی، وہ جو ہرن تھی وہ چھلانگے مارتی ہوئی
اور خوشی سے اپنے زبان حال سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ کہتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہ شکاری بھی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے میرا شکار چھڑوا دیا، اب دیکھتے ہیں کیسے واپس آتی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ ہرن اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مظاہرہ جانوروں نے کیا، حشرات الارض نے کیا۔ ہجرت کے موقع کے اوپر جب غار کے اندر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر گئے، جب تک کفار غار کے دہانے کے اوپر پہنچتے ہیں، امام بہقی نے اور اسی طریقے سے جو صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جب تک کفار